بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مانے گا پھر وہ نتیجہ بھی لے گا، اور جو میرا اس بیان کے اوپر تبصرہ کرے گا، منفی تبصرہ کرے گا، تو اس کو اجازت ہے، اس سے کوئی مجھے ناراضگی نہیں ہے۔ ایک کام دے کے جا رہا ہوں، اخلاق سے بڑھ کر کوئی تبلیغ نہیں ہے، خوش روئی اور خندہ پیشانی سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ میری آنکھ کا کام جو ہے وہ میری ناک کا کام نہیں ہے، جو آپ کے کان کا کام ہے وہ آپ کی زبان کا کام نہیں ہے۔ یہ 6 فٹ کے بدن میں کوئی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف کام کرتی ہیں، اور اگر ہم نے کان کا کام آنکھ کو دے دیا تو فساد ہوگا۔ جو کان کرنے کا کام ہے وہ اگر آنکھ کو دے دیا تو فساد ہوگا، نقصان ہوگا، اور جو آنکھ کا کام ہے اگر ہم نے کان کو دے دیا تو فساد ہوگا۔ یہ 6 فٹ کے بدن پہ 10 چیزیں ہیں جو ساتھ رہتی ہیں، کام مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں مگر ساتھ رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوبندی ہو اور کوئی شیعہ ہو اور کوئی بریلوی ہو اور کوئی سلفی ہو، سب کے کام علیحدہ ہو سکتے ہیں مگر ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں۔ جی، سب کے مختلف کام ہیں، سب کے مختلف اعضاوی ہیں، مگر سب ایک ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں۔ سارے سنی مل کر شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں 2% لوگ ہیں جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں علی ولی اللہ کی اذانیں بند کروائیں گے۔ انہیں کوئی جا کر خبر کر دے۔ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں خلیفۃ ہو بلا فصل بولنا دہشت گردی ہے، انہیں کوئی جا کر خبر کر دے کہ تمہارے بڑے یہ آرزو لے کے مر گئے۔ اور مجھے تو فخر ہے کہ میں مولا علی کا رجسٹرڈ مولائی ہوں۔ خبردار میرے بچوں، جوانوں، علی کا نام لینے پر اگر کبھی FIR کٹے تو گھبرانا نہیں، بلکہ اسے ہار بنا کے گلے میں ڈالنا۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مجمع کم نہیں ہے، باہر بھی صحن فل ہوا ہے، اندر بھی، اور نہ جانے کا۔ توجہ ہے، خفا تو نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں صبح یہ بھاولپور جاتا ہے، شام حیدرآباد جاتا ہے۔ میں انہیں پیغام دے دوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ بڑے بڑے لوگوں کی آرزویں تھیں کہ مولا علی کا نام مٹ جائے، اس نام کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو۔ میں خطبہ و ذاکرین سے عاجزانہ، عارضانہ اور طالب علمانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہر مجلس میں مولا علی کی بات کرنا ہم پر فرض ہے، مگر یہ قاعدہ قانون حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے
کہ حق بات کو اگر دبایا اور چھپایا جائے تو اس حق بات کو تکرار سے انجام دیا جائے۔ پوچھا یزید نے تمہارا نام کیا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا علی۔ کہا وہ تمہارا بھائی جو کربلا میں مارا گیا اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا علی۔ فرمایا دونوں بھائیوں کے نام علی؟ فرمایا وہ چھوٹا بھائی بھی علی تھا۔ کہنے لگا کیا سارے بھائیوں کے نام علی؟ فرمایا میرے مولا سجاد نے میرے بابا حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا میں 100 کے 100 بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ اگر مولا کا نام روکنے اور بند کرنے کی کوئی خواہش کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب ہر عشرے کا عنوان علی ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مجھے تسلی دیجئے، آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ دیکھیے یہ گھرانہ شیعوں، یہ ان کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ ہر صاحب ضمیر ان سے محبت کرتا ہے، اور بر صغیر تو ویسے ہی تفضیلی سنیوں کا علاقہ ہے۔ یہ جو ہمارا خطہ ہے نا، ہندوستان، پاکستان، یہ اور سندھ تو پھر سرتاج ہے اس خطے کا۔ جی سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ یہ میٹھے بول، اس کا کیا نقصان ہے بھائی؟ یہ پیار بھرے جملوں کا کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا جی مجھے سندھ کے ہندوؤں سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ سندھ کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے۔ اس ایک جملے پہ کچھ لوگوں نے تنقید کی، مگر انہیں مبارک ہو، میں نے تو اپنی قوم کا فائدہ لیا۔ سندھ کے ایک بہت بڑے زمیندار ہندو وڈیرے نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ کے اس جملے کے بعد میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا ہے۔ آپ نے علی مولا کا نام کہاں پہنچا دیا؟ ایک میٹھے بول سے، ایک پیار بھرے جملے سے۔ جی حسین کا چاہنے والا تو کنجوس نہیں ہوتا۔ تم سے ایک میٹھا بول نہیں بولا جا رہا، تم سے ایک اچھی بات نہیں کی جا رہی۔ نہیں عزیزان گرامی، مولانا ایک ہندوستان کے معمر سیاستدان ہیں، ہندو معمر سیاستدان، کئی مرتبہ وہ وفاقی وزیر رہے ہیں ہندوستان میں، مسٹر سمپال۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، کہا مسٹر شہنشاہ کو آداب۔ یہاں سے انہوں نے گفتگو شروع کی اور کہا آپ کا میں نے یہ جملہ سنا کہ سندھ کے ہندوؤں سے بھی مجھے پیار ہے۔ اس جملے کو سننے کے بعد میں صرف ایک جملہ آپ کو کہوں گا کہ آپ جیسے لوگ معاشرے کے اندر تہذیبوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ معاشرہ سازی اور تہذیب سازی کا ایک جملہ تھا جو بظاہر ایک جملہ ہے لیکن دو قوموں کو جوڑ دیا۔ اب ہمارے ہاں ہندوؤں میں بھی اب تک جتنا علی سے پیار تھا وہ اب بڑھے گا۔ عزیزان گرامی، مولا کا نام ہماری ملکیت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک مجلس کرواتے ہیں سال میں اور سال بھر ٹیڑھی گردن کر کے چلتے ہیں۔ میں مجلس لڑکانہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن لڑکانہ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ کوئی ضمیر نہ پلٹائے، کوئی اشارے کہیں نہیں لے کے جائے، میں کسی کی طرف مجھے نہیں پتا، اور بعض چیزوں میں جاہل رہتا ہوں تاکہ بہت سی ذمہ داریوں سے ہاتھ دھوتے رہوں، بہت سی ذمہ داریوں سے میرا تعلق ہی نہ ہو۔ عمومی بات ہم کر رہے ہیں۔ جی بعض لوگ مولا کے نام پر سال بھر سیاست کرتے ہیں۔ نہیں، مولا کا نام تو عاجزی لے کے آتا ہے، مولا کا نام تو فقیری لے کر آتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اترے اور علی کا فقیر ہو، ممکن ہے کوئی 20 کروڑ کا بنگلہ بنائے اور علی کا فقیر ہو۔ فقیر اسے نہیں کہتے کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوں، فقیر اسے کہتے ہیں جو مہنگی گاڑی میں بیٹھے اور پیدل چلنے والے کو انسان مانے، جو مہنگے مکان میں رہے اور جھونپڑی میں رہنے والے کا احترام کرے۔
جو پیسے کے بنیاد پر تکبر نہ کرے، جو کرسی کی بنیاد پر اکڑ کر نہ چلے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اس دروازے پر بیٹھنے والا، اچھا ہم تو ویسے ہی علی کے چاہنے والے بڑے بڑے، ممکن ہے اس وقت بھی، یقیناً اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں جو نیچے بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، گد و تکیوں کے اوپر، غلافوں مسندوں پر بیٹھتے ہیں، صوفوں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو تو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنا رش ہے، تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ شاید صوفے پہ اتنا سکون نہ مل رہا ہو جتنا حسین کے مجلس میں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ مجلس امام حسین روح کی غذا کی جگہ ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، اپنی روحوں کو مضبوط بناؤ، بدن اس کا پابند ہو جائے۔ جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں وہ اللہ کی عبادت بھی اچھی کر پاتے ہیں اور وہ حسین کا ماتم بھی اچھا کر پاتے ہیں، لیکن جن کی روحیں کمزور ہوں انہیں 2 رکعت نماز کے بعد پنڈلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جن کی روحیں کمزور ہوں انہیں جلوس پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، آدھے جلوس میں سے کاٹ کے باہر آ جاتے ہیں کہ صاحب چلا نہیں جا رہا۔ لیکن جن کی روحیں مضبوط ہوں، میں نے ایسے دیکھے ہیں، لمبے چوڑے لوگوں کی روحیں کمزور ہیں تو بدن تھک رہا ہے، مگر نحیف و ناتوان جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی روح مضبوط تھی تو وہ پیدل چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا خبردار حسین کا جلوس پورا کروں گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہے؟ وہ روحوں کی مضبوطی ہے۔ ہمیں اپنی روحوں کو مضبوط بنانا ہے۔ ممکن ہے مجلس کے درمیان سے کوئی آواز دے دے یا ممبر سے اترنے کے بعد پوچھ لے کہ روح کیسے مضبوط بنائیں، روح کیسے مضبوط بنائیں؟ روحوں کو مضبوط بنانے کا ایک ہی نسخہ ہے، ان سے دوستی کر لو جن کی روحیں مضبوط ہیں۔ اور یہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ، کہا یا رسول اللہ وہ کون سا گھر ہے جس کی تعظیم کا اور تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ کون سا، کس کا گھر ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء۔ میرے مولا سرکار ہمارا مولا نبی نے فرمایا اس آیت میں جن گھروں کو بنانے کا اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات مکمل ہو گئی تھی، سوال کا جواب ہو گیا تھا، مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ برابر میں سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی کہ ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ نبی نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا وہ گھر کون سے ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر۔ مگر حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نہیں، ایسے جواب نہیں سناؤں گا۔ پوچھ لیا ھذا المکان یا ھذا البیت، دونوں عبارتیں آئی ہیں، یہ والا مکان اور یہ والا گھر منہا ان میں سے ہے جو انبیاء کے گھر ہیں۔ تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلها، یہ ان سب سے افضل ہے۔ شاید مجھے پون گھنٹہ ہو گیا۔ جن گھروں کی تعظیم اور تعمیر کا حکم اللہ نے دیا ہے ان گھروں کے چھوٹے بچوں کو حسن حسین کہتے ہیں، اس گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو زینب کہتے ہیں، اس گھر کے سب سے بڑے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس گھر کی مرکز کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔